اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لصلاتهم حافظون۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد میرے ساتھ ایک ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ہماری جو ہے کیا نام ہے ایک رکعت نکل گئی تھی، میری تو کافی نکلی تھی لیکن وہ ساتھی کی ایک رکعت نکلی تھی، تو ہم دونوں کھڑے ہو گئے ہیں، تو مجھ سے جلدی ہی جو رکوع میں چلے گئے، تو میں سمجھ گیا کہ اور اس ساتھی نے جو ہے نا وہ پوری نماز نہیں پڑھی۔ تو جب میں نے نماز سے فارغ ہو کر اس ساتھی سے پوچھا کہ آپ نے جو ایک رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے اس میں کیا پڑھا اور اتنا جلدی آپ رکوع میں آ گئے؟ تو اس ساتھی نے کہا میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی کیونکہ میری آخری رکعت تھی۔ تو یہ غلطی صرف اس ایک ساتھی کی نہیں ہے، اور جب میں نے یہ باتیں پوچھی تو ایک اور ساتھی بھی آگے بیٹھ گیا، ایک نمازی، اور کہتے میں بھی تو اسی طرح پڑھتا ہوں، دو ہو گئے ہیں میں جی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سارے جو ہیں کیا نام ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں جو ان کی رکعتیں مطلب رہ جاتی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری آخری رکعت وہ رہ گئی ہے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے نا رکوع میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری بڑی غلطی ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ جو بھی رکعت گئی ہے وہ آپ کی پہلی والی رکعت گئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ آپ کی کوئی بھی رکعت گئی ہے، ایک رکعت گئی ہے تو وہ آپ کی پہلی والی گئی ہے، اور اگر دو گئی ہے تو آپ کی پہلی والی دو گئی ہے، سمجھ میں آ جی۔ آخری والی جو رکعتیں ہیں وہ آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے، تو ابھی آپ نے اس کو پورا اس طرح کرنا ہے کہ جیسے امام سلام پھیرے گا تو آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے سبحانہ پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی صورت آپ نے ملا کر پھر رکوع میں آنا ہے۔ ابھی اگر آپ کی دو رکعتیں چلی گئی ہیں تو پہلی رکعت تو آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت اور آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت تو اسی طرح پڑھی، اب دوسری رکعت کے لیے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی صورت ملائیں گے۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں چلی گئی ہے تو پہلی والی کو اس طرح پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں جو ہے نا آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس غلطی کے لیے جو ہے نا دھیان دینا ہے، اور اگر ایسے لوگ کوئی کریں تو آپ ان کو بتائیں گے۔ دین کا جو ایک مسئلہ آپ سیکھیں گے تو 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک باب 8 سے 9 مسائل جب آپ دین کے سیکھتے ہیں تو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اگلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آدمی دین کے مسائل کی طلب سے سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، تو فرشتے اس شخص کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو آدمی دین سیکھتا ہے اور سیکھ کے اس پر چلتا ہے تو یہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور جو عرش کے فرشتے بھی اور چونٹیاں بھی اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو سیکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ جی۔ دین عقل کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور بھی مسٹیک کرتے ہیں لوگ، ایک اور بھی۔ اس دن میں یہ کوثر مارکیٹ میں مولانا عتیق الرحمن صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، تو ہماری 2 رکعتیں چلی گئی تھی، اور میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے اور اس کی بھی 2 رکعتیں چلی گئی تھی، اور میری بھی 2 رکعتیں چلی گئی تھی، سمجھ میں آ جی۔ تو جب ہم دونوں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تو جب ایک رکعت میں نے پڑھی تو میرے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا، 3 کتنے ہو گئے ہیں؟ سمجھ میں آ جی۔ جب ایک رکعت میں نے پڑھی، ایک تو میں نے پہلے پڑھی تھی نا امام کے ساتھ، جب دوسری بھی جو میں نے ایک اور پڑھی تو کتنے ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ تو 2 رکعتوں میں کیا ہونا پڑتا ہے؟ بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن جو میرا ساتھی تھا اس کی بھی 2 رکعتیں گئی تھی تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر ایک رکعت جو ہے نا اس نے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھ گیا، سمجھ میں آ جی۔ اس نے یہ سوچا کہ وہ جو بیٹھنا ہوتا ہے درمیان میں وہ امام کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اب جو ہے نا میری 2 رکعتیں ڈائریکٹ ہو جائیں گی، سمجھ میں آ۔ تو پھر جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کو سلام کیا اور پھر اپنا تعارف کرایا، پھر اس کو میں نے کہا اگر کوئی آپ کو مسئلہ بتاؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگا بالکل بھی نہیں ہوں گا۔ جب کہ ایک مرتبہ ایسا پھر ہوا، میں طالب علم تھا، میرے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، اسی کی اسی طرح ہوا۔ تو جب میں نے جو ہے کیا نام ہے سلام پھیرنے کے بعد اس کو بتایا کہ بھائی پلیز آپ نے ایسا کیا، اور جب کہ مسئلہ اس طرح ہے، تو بڑی مسجد میں جو ہے کیا نام ہے میرا اوپر وہ
कूद गया کہ اے مفتی کا بچہ کدھر سے آ گیا، تم ہمیں دین بتاتا ہے، سمجھ میں آئی۔ تو پہلے میں مار کھا چکا تھا، میں نے کہا مہربانی یار آپ جائیں، میں نے حق بنتا تھا آپ کو بتایا لیکن آپ کو برا لگا، سمجھ میں آیا جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں بھی میں نے اس سے پوچھا اگر آپ ناراض نہیں ہوتے آپ اگر جو ہے نا تو میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، لیکن اس صاحب نے کہا کہ نہیں میں کیوں ناراض ہو جاؤں گا، ہم کوئی مدرسے والے تھوڑی ہیں یا مولوی تھوڑی ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں اور آپ کے 2 رکعتیں گئی تھی، 1 رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھی تھی، تو اب 1 رکعت دوبارہ ہم سلام کے بعد پڑھیں گے تو ہماری کتنی ہو جائے گی؟ 2 ہو جائیں گی، تو 2 میں ہم نے بیٹھنا ہے، سمجھ میں۔ وہ جو ہم بیٹھے تھے نا وہ امام کی اتباع کے لیے بیٹھے تھے، اس کو ہم واجب سمجھ کے نہیں بیٹھے تھے، سمجھ میں آئی۔ وہ بیٹھنا ہمارے ذمہ میں نہیں تھا لیکن اتباع کی وجہ سے کہ ہم اگر کھڑے ہو جاتے تو عجیب سا لگتا، سمجھ میں آئی جی۔ تو اب دوسری رکعت جو ہے کیا نام ہے، جب ہم ایک اور پڑھیں گے تو 2 ہو جائیں گے، 2 میں ہم نے بیٹھنا ہے، پھر 1 رکعت کے لیے ہم نے کھڑا ہو کر، تو اس آدمی نے میرے شکریہ ادا کیا، سمجھ میں کہتے مجھے یہ نہیں پتہ تھا۔ تو اس پر بھی بہت سارے لوگ مغرب کی نماز میں مسٹیک کرتے ہیں کہ 2 رکعتیں جن کی نکلی ہوتی ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک جو بیٹھنا تھا وہ امام کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی 2 رکعتیں ہم نے ڈائریکٹ پڑھنی ہے جو ہم نے پہلے 2 رکعتوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہ ابھی نہیں بیٹھیں گے، تو اس میں بھی غلطی کر لیتے ہیں، سمجھ میں آئی جی۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جن کو بندہ سیکھ کے جب چلے گا پھر نماز کامل ہو جاتی ہے، ورنہ اس میں جو ہے کیا نام ہے واجبات رہ جاتے ہیں، سمجھ میں آئے۔ تو واجب جب نماز رہ جاتی ہے تو وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، سمجھ میں آئے جی۔ تو اس پر آپ سب جو ہے نا یعنی اس پر غور کریں، مسائل پوچھا کریں، سمجھ میں آئے جی۔ جو بھی تھوڑا شک شبہ ہو جائے پوچھ لیا، اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔